الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ سورہ فرقان چل رہی ہے، اور اس وقت جو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئیں وہ آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 35 تک ہے۔ اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور امت کی طرف سے بڑی شفقت اور بڑا ہی تعلق اللہ تعالی نے آپ کے دل میں پیدا فرمایا تھا، اور آپ یہ چاہتے تھے کہ امت کا کوئی فرد بھی اللہ کے عذاب کا مستحق نہ بن پائے۔ آپ نے خود اپنی مثال پیش فرمائی کہ میری مثال ایسی ہے جیسے جنگل بیابان میں کوئی آگ کا الاؤ جلایا گیا ہو، اور اس میں پتنگے پروانے آ کر گر رہے ہوں اور جل رہے ہوں، اور کوئی انہیں وہاں سے ہٹا رہا ہو کہ ادھر نہ آؤ، ادھر جل جاؤ گے۔ ایسے ہی میں ان انسانوں کو جہنم سے ہٹا رہا ہوں جو اپنی بد فکری بد عملی کی وجہ سے جہنم کے مستحق بن رہے ہیں۔
تو یہ آپ کی شان رحمت ہے اور شان شفقت ہے۔ اس شفقت کے مقابلے میں مکہ معظمہ کے مشرکین نے بڑا ہی ناقابل قبول اور نامعقول انداز اختیار کیا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ سب آپ کی بات تسلیم کر لیتے، آپ کی ہدایات، آپ کی تعلیمات کو قبول کر لیتے تو ہر طرح کی عافیت تھی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ لیکن انہوں نے معاندانہ رویہ اختیار کیا، جس کی کچھ مثالیں پچھلی آیات میں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ طرح طرح کے اعتراضات کرتے تھے، طعنے کستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، تحقیر کرتے تھے، اور سب سے بڑی جو ان کی شرارت تھی وہ یہ تھی کہ یوں کہتے تھے کہ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، خبردار کوئی قرآن نہ سنے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو خوب غل غپاڑا مچاؤ تاکہ سننے میں نہ آئے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ یہ ان کی تحریک تھی باقاعدہ، جس کو قرآن میں نقل بھی کیا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ قرآن پاک ہی تو اصل کتاب ہدایت ہے۔ جو قرآن ہی سے منہ موڑ لے گا وہ ہدایت پر کہاں قائم رہ سکتا ہے؟ نبی اکرم علیہ الصلاۃ کی پوری زندگی اور حیات طیبہ تو اسی قرآن پاک کی تفسیر ہے، اسی کی تشریح کے لیے آپ کی گویا بعثت ہوئی ہے، اور یہ لوگ اسی قرآن کے بارے میں کہہ رہے ہیں لا تسمعوا، اسے مت سنو، والغوا فیہ، اس میں رکاوٹ ڈالو، کوئی سننے نہ پائے۔ کوئی اجنبی آدمی باہر سے آتا تو کہتے ان کے پاس مت چلے جانا، اور اگر گئے بھی تو کانوں میں روئی ٹھوس کے جاؤ کہ کہیں آواز نہ آ جائے، کیونکہ یہ سمجھتے بھی تھے کہ جو سن لے گا تو انہی کا ہو کے رہ جائے گا۔ تو ایک بڑے سردار آئے، ان کو بھی پیسے پٹی پڑھائی لفنگوں نے کہ میاں تم بھی وہاں سے مت گزر جانا ایسے ہی۔ یہ بھی اپنا روئی ووئی ٹھونس کے چلے۔ تو ان کے دل میں بات آئی کہ میں اتنا بڑا اپنے قبیلے کا سردار ہوں، لوگ مجھ سے فیصلے کراتے ہیں، میں صحیح غلط پہچانتا ہوں، یہ کیا حماقت ہے کہ میں روئی ٹھونس لوں؟ ارے بھائی سن کے تو دیکھو، اچھی بات ہوگی تو ٹھیک ہے، نہیں اچھی بات ہوگی تو نہیں صحیح، اور نکال کے پھینک دی۔ اب جو قرآن پاک کانوں میں پڑا اور اس کی حلاوت اور مٹھاس دل کے اندر پہنچی تو فوراً سارے کفر و شرک کے جو جراثیم تھے وہ ختم ہو گئے، اور ضمیر نے گواہی دی کہ یہی حق ہے، یہی حق ہے، یہی قابل قبول ہے۔ آج بھی یہی حرکت ہے، جتنے بھی باطل لوگ ہیں ان کی مت سن لینا، جو بھی اہل حق ہیں ان کے بارے میں ان کی بات مت سن لینا، بس ان سے دور ہٹا کر کے رکھو، کیونکہ اگر ان کی بات سن لی تو ہماری دکان بند ہو جائے گی۔ سارے اہل باطل کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اہل حق کے قریب نہ جانے دو۔ اسی طرح ان کی حرکتیں تھیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں جب نبی اکرم علیہ الصلاۃ تشریف لے جائیں گے تو آپ کی زبان مبارک پر صرف ایک شکوہ ہوگا، صرف ایک۔ پورے قرآن پاک میں یہی ایک آیت ہے جو آپ کی طرف سے نقل کی گئی ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام فرمائیں گے کہ اے الہ العالمین، میری قوم نے اس قرآن مقدس کو چھوڑ دیا تھا، بس یہ میری شکایت ہے۔ حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ ویسے تو اس آیت کا اصل مصداق کفار ہیں، مکے کے کفار جنہوں نے قرآن چھوڑا، قرآن کے خلاف بدتمیزی کی، بکواس کی، غلغپاڑا مچایا۔ لیکن درجہ بدرجہ جو لوگ بھی قرآن سے منہ موڑنے والے ہیں، اگرچہ وہ اہل ایمان کیوں نہ ہوں، اس شکایت کا اثر ان تک بھی پہنچے گا کہ اگر کوئی آدمی کلمہ طیبہ پڑھا ہوا ہے لیکن اس نے قرآن کو اٹھا کر کے نہیں دیکھا، قرآن نہیں پڑھا، قرآن کی ہدایات پر عمل نہیں کیا، قرآن کی تعلیمات کو نہیں اپنایا، قرآن کی تعظیم دل کے اندر نہیں بسائی، قرآن کا جو حق تھا وہ ادا نہیں کیا، وہ بھی ایک طرح سے قرآن کو مہجور کرنے والوں کے اندر شامل ہے کسی نہ کسی درجے میں۔ ہاں پورے درجے میں نہ ہو مگر کسی درجے میں ہے، جس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دربار میں شکایت فرمائیں گے۔ تو ہم بھی شکایت کرنے والوں میں شامل نہ ہو جائیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور قرآن پاک سے اپنی وابستگی مضبوط رکھنی چاہیے تاکہ ہم کسی بھی درجے میں اس شکایت کے تحت میں نہ آ سکیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ سلسلہ آپ کی دشمنی کا، مخالفت کا چل رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے بھی اللہ کے پیغمبر تشریف لائے، اچھی باتیں انہوں نے سنائیں، اچھی باتیں بتائیں، تو کچھ نہ کچھ جن کے مفادات پر زد پڑتی تھی وہ ان کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، دشمن بن گئے، جان اور مال اور عزت اور آبرو سب کو مٹانے پہ تل گئے۔ ایسے مجرم دنیا میں پہلے بھی پائے جاتے رہے ہیں، چاہے وہ فرعون ہو، شداد ہو، نمرود ہو، اور اس قبیل کی بہت سی قومیں ہوں جنہوں نے اپنے پیغمبروں کے مخالفت کے اندر حد سے تجاوز کیا۔ تو فرمایا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ایسا تو ہوتا رہا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ پیغمبر علیہ السلام آخری پیغمبر ہیں، تو اب نیا پیغمبر تو کوئی بنایا نہیں جائے گا، لیکن جو ان کی نیابت کریں گے اہل حق، ان کی مخالفتیں ہوں گی، تو اس مخالفت سے ڈرنا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے ڈٹے رہو اپنے کام پر، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے تم کلمہ حق سناتے رہو۔ اور رہ گئی یہ بات کہ کون ہدایت پائے گا کون نہیں پائے گا، وہ اللہ کے حوالے کرو۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اس کو ہدایت سے نوازے گا، جس کے لیے فیصلہ نہیں ہوگا وہ ہرگز ہدایت پا نہیں سکتا، اگرچہ پیغمبر اس کے لیے محنت کریں پھر بھی نہیں پا سکتا۔ تو یہ اگرچہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے خطاب ہو رہا ہے، لیکن نصیحت اور تسلی ہمیں بھی مل رہی ہے کہ مخالفت سے گھبراؤ نہیں، جو بے وجہ مخالفت ہوتی ہے، خواہ اہل باطل تمہارے خلاف اکٹھے ہو جائیں تم دب کے بیٹھ جاؤ، حق کو چھوڑ دو، ایسا نہیں ہے، تم ڈٹے رہو۔ ہدایت ملنا نہ ملنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اللہ کے حوالے کرو۔ فرمایا کہ ان کے سلسلہ کیا ہے، بہانے تراشتے ہیں ایمان نہ لانے کے،
تو کوئی بہانہ نہیں ملا تو ایک بہانہ یہ کہ یہ 30 پاروں کا قرآن تھوڑا تھوڑا کیوں نازل ہوا، کبھی ایک آیت، کبھی 2 آیت، کبھی ایک سورت، یہ ایک دم سے آ جاتا تو اچھا تھا۔ یہ بات اڑا دی، چلا دی۔ اب جسے دیکھو اس کی زبان پہ یہ ہے کہ ہاں بھائی یہ 30 پارے ایک ساتھ کیوں نہیں آئے، 23 سال میں کیوں اترا ہے، ایک دم سے اتر آتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم اندھے بہروں کو اس کی حقیقت کیا پتا، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا اتارنے میں کتنے منافع ہیں، کتنے فوائد ہیں۔ اگر ایک دم سے سارا قرآن اتر جاتا تو سمجھنا آسان نہ ہوتا، جتنا اب آسان ہوا کہ موقع محل کے اعتبار سے آیتیں اترتی رہیں تو شان نزول کے اعتبار سے سمجھنا آسان ہو گیا، یاد کرنا بھی آسان ہو گیا، تلاوت کرنا بھی آسان ہو گیا، محفوظ رکھنا بھی آسان ہو گیا، اور دل کے اندر تھوڑا تھوڑا قطرہ قطرہ نازل ہوا تو رگو ریشے میں گویا کہ پیوست ہوتا رہا، دل کی گہرائیوں میں اترتا رہا۔ ایک دم سے پورا اتار دیا جاتا تو یہ بات حاصل نہ ہوتی۔ اس لیے یہ تمہارا اعتراض بالکل لغو اور بیکار ہے، خامخواہ کا ہے۔ اور فرمایا کہ یہی ایک اعتراض کیا ہے، جتنے بھی اعتراضات تمہاری طرف سے آئے ہیں قرآن نے اس کا مضبوط لوہا لاٹ جواب دیا ہے، ایسا جواب کہ بس بولتی ہی بند ہو گئی، ایسا جواب دیا ہے۔ اس لیے آپ بالکل ان سے پریشان مت ہوئیے اور اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ رکھیے، اور یہ جتنی بھی خباثتیں کر رہے ہیں ان کو کر لینے دیجیے۔ ابھی ان کا انجام یہ ہے کہ ان کو چہروں کے بل گھسیٹ کر جہنم میں بھیجا جائے گا۔ جیسے جانور گھسیٹے جاتے ہیں نا سلاٹر ہاؤس میں، جانا نہیں چاہتا کہ رسی میں باندھ کر، زنجیروں میں باندھ کر کے زبردستی گھسیٹ کر کے لے جایا جاتا ہے، ایسے ہی یہ جانا نہیں چاہیں گے، ان کو گھسیٹ کر سینوں اور چہروں کے بل جہنم میں بھیجا جائے گا۔ تب انہیں نانی یاد آئے گی اور پتہ چلے گا کہ کیا کر کے آئے ہو۔ آج تو یہ بڑی ہیکڑی جما رہے ہیں، ڈینگے ہانک رہے ہیں، بڑائی دکھا رہے ہیں، اعتراضات کر رہے ہیں، نبی اکرم علیہ السلام پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ ان کا یہ انجام ہونے والا ہے، اس انجام سے یہ بے خبر نہ رہیں۔ فرمایا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن پاک کو چھوڑ دیا تھا، اور دوسرا ترجمہ یہ کیا کہ اس قرآن پاک کو جھک جھک بنا دیا تھا، یعنی اس کو سننا بھی نہیں چاہتے تھے، پڑھنا تو درکنار، یہ حرکتیں کرتے تھے۔ یہ شکوہ کریں گے آپ۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ۔ اور اسی طرح ہم نے بنائے ہیں ہر نبی کے لیے دشمن گنہگاروں میں سے، یعنی پہلے سے ہوتا آ رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آج ہی کا کوئی نیا واقعہ ہو۔ جب بھی کوئی پیغام حق لے کر کے آیا تو لوگ ان کے مخالفت میں کھڑے ہو گئے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ اور آپ کا رب کافی ہے راہ دکھلانے والا اور مدد کرنے والا، یعنی آپ پریشان مت ہوئیے،
یہ دشمنی کریں گے مگر غالب نہیں آئیں گے، آپ کا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہماری مدد آپ کے ساتھ ہے۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، اور منکر کہنے لگے کہ ان پر برا قرآن اکٹھا ایک بارگی کیوں نہ اتارا گیا، سارا ایک ساتھ اتر جاتا تو اچھا تھا، کوئی بات نہ ملی تو یہی چلا دی۔ سوال یہ ہے کہ اگر ایک ساتھ اترتا تو تم مان لیتے، پہلے اس کا تو اقرار کرو، جو یہ کہنے آ گئے، جو ایک آیت تو ماننے کو تیار ہے نہیں، یہ 30 بارے مان لیتے۔ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اسی طرح اتارا تاکہ ہم اس کو آپ کے دل میں ثابت رکھیں، اور ہم نے پڑھ کر سنایا ٹھہر ٹھہر کر، یہی سب سے بہتر پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اتنا تیز پڑھنا کہ حروف کٹ جائیں یہ صحیح نہیں ہے، چاہے کوئی بھی پڑھے، کم از کم اتنے انداز میں پڑھنا چاہیے کہ کوئی حرف کٹے نہیں اور سارے حروف صحیح ادا ہو جائیں۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور یہ آپ کے پاس جو بھی مثال لاتے ہیں تو ہم پہنچا دیتے ہیں آپ تک ٹھیک ٹھیک بات، اور اس سے بہتر کھول کر، یعنی چاہے کوئی بھی بات یہ پیش کریں مخالفت میں تو ہم اس کا بہترین جواب آپ کے دل میں ڈال دیتے ہیں، یا خود قرآن میں اس کا جواب دے دیتے ہیں، جس سے بہتر کوئی جواب نہیں ہو سکتا۔ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا، جو لوگ چہروں کے بل جہنم کی طرف کھینچ کر لائے جائیں گے، وہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ بہت برا ہے، اور جو راہ حق سے بہت بھٹکے ہوئے ہیں۔ یعنی انتظار کریں اپنے بد انجام کا، ان کا یہ ٹھکانہ مقرر ہے، تب سب آنکھیں کھلی رہ جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان و یقین عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ فرمائے، دارین کی عافیت سے نوازیں، اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرمائے، قرآن پاک کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نسلوں میں اور تمام آگے کی ذریات میں اللہ تعالیٰ قرآن کی بقا کے فیصلے فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔